آداب، پیش خدمت ہے میرا مضمون دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ پرسوں سے پہر کی بات ہے کہ میں نے اپنی بہو کو، جن کی پیشانی خلاف معمول غیر شکن آلود تھی، اطلاع دی کہ میں رات میں دیر سے گھر لوٹوں گا کہ میرا دوست اسلم 2 ماہ کے لیے ولایت اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر سے نظریں ہٹائے بغیر جی ابا جی کہا اور میں خوشی خوشی اصیل مرغ کی طرح سینہ پھلائے قدرت کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیجئے، میں اپنا تعارف کرانا تو بھول ہی گیا۔ فطری کو شرافت کہتے ہیں، گو شرافت مجھ میں بمقدار اشک بلبل بھی نہیں۔ ہم 4 لنگوٹیا یار ہیں، اسلم، محمود، قدرت اور میں۔ اسلم سلیم الطبع ہے، محمود بس نام کی حد تک محمود ہے، ورنہ پورا حرفوں کا بنا ہوا ہے۔ رہا قدرت تو اس کے ساتھ قدرت کی عجیب ستم ظریفی کے غریب بالکل ہی بے قدرت۔ اللہ میاں کی گائے تو خیر وہ نہیں ہو سکتا، آپ اپنی آسانی کے لیے اسے بیل تصور کر لیجئے۔ قدرت کے علاوہ ہم تینوں ہی اپنی اپنی اولادوں کے در دولت کے دربان۔ قدرت خوش قسمت کہ وہ رن اور زن کے چکر سے مبرہ 1 عدد فلیٹ اور 1 ہر دماغ نوکر خیر دین عرف خیرو کا مالک ہے۔ سچ پوچھیں تو قدرت کا فلیٹ ہم سب کی واحد جائے پناہ ہے۔ اس شام حسب معمول ہم سب قدرت کے فلیٹ پہ جمع تھے اور تازہ چائے اور باسی باتوں کا دور چل رہا تھا کہ ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ مجھے نئی نسل بہت اچھی لگتی ہے۔ اس جملے کے اختتام سے پیشتر ہی مجھے اس جملے کی خطرناکی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر کیا کرتا، تیر خطا ہو چکا تھا۔ جو نظریں اٹھائی تو تینوں مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ اسلم نے اپنے لہجے میں کراچی کی لو کی تپش کو سموتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ میں نے کانپتے دل کے ساتھ آواز کی لرزش پہ قابو پاتے ہوئے کہا کہ صرف پسند ہی نہیں بلکہ میں تو نئی نسل پر رشک بھی کرتا ہوں۔ بھئی دیکھو نا، یہ نسل ذہین اور پر اعتماد ہے اور زندگی کے بارے میں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ نسل نہ صرف ذہین اور پر اعتماد بلکہ زندگی کے بارے میں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ ترجیحات میں یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ یہ نہیں کہنا جانتے ہیں۔ محمود نے کہا، ثابت کرو۔ میں نے کہا، دیکھو، جب ہماری نسل نوخیز تھی تو ایک نئی اصطلاح جنریشن گیپ لانچ ہوئی تھی، جبکہ حقیقی معنوں میں اس وقت کم از کم مشرق میں جنریشن گیپ کا تصور تھا ہی نہیں۔ والدین اور اولاد کے بیچ جو مختصر سا بعد یا فاصلہ تھا وہ بھی ادب آداب میں ملوف تھا۔ ہم لوگ وہی سوچتے تھے جیسا ہمارے ماں باپ سوچتے تھے، ہمارا کھانا پینا بھی انہی جیسا، اور زندگی کو برتنے کے طریقے سلیقے میں بھی ہم ان کے نقش قدم پر رواں۔ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ہمارا پہناوا بھی انہی جیسا۔ اب بیل باٹم کو آپ خالتہ پاجامہ کی بگڑی شکل کہہ سکتے، ہاں ہمارے دور میں ایک اضافی چیز انڈے جیسا کالا چشمہ ضرور تھا۔ میاں صحیح معنوں میں جنریشن گیپ تو اب ہے، اب جس میں چیزیں، اقدار، ذائقہ، پہناوا سب کا سب 180 کے زاویے پر بدلے گئے ہیں۔ پرانی نسل تو اچھے وقتوں میں گزر گئی، وہ لوگ ہمارے لیے مثال تھے اور ہم ان کے تجربوں کو کشید کر کے اپنی زندگیوں کی راہیں متعین کرتے تھے۔ ہمارے وقتوں میں ان کے بنائے ہوئے اصول متروک نہیں ہوئے تھے اور وہ دنیا بہت جانی پہچانی تھی۔ وہ ہم سے نہیں بلکہ ہم ان سے سیکھتے تھے۔ اب تو تیزی کا یہ عالم ہے کہ منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ناس پیٹی ورچوئل ورلڈ نے دنیا کو نہ صرف آپ کے قدموں پر بلکہ انگلیوں کی پوروں پر رکھ دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے اس نسل کو سرتاپا ہی نہیں بلکہ ان کا دل و دماغ تک بدل دیا ہے۔ لو، دور کیوں جاؤں؟ یاد ہے نا اسلم، تم پروین کے عشق میں بالکل دیوانے تھے، رانجھے اور مجنوں کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ہیر کے لیے گھر سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ بھی عین اس دن جس شام تمہاری اپنی پھوپھی ذات سے عقد ٹھہرایا گیا تھا۔ تمہارے ابا میاں، جنہیں ہم سب ہٹلر کہا کرتے تھے، انہوں نے تمہاری تلاش میں پورے شہر میں اپنے کارندے چھوڑے ہوئے تھے۔ بالآخر ان کی تلاش رنگ لائی اور تم ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم سے پکڑے گئے تھے، اور تمہاری بارات آج بازار میں پا بجولا چلو کے مصداق روانہ ہوئی تھی۔
گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تم اپنی خانگی زندگی میں اس قدر مصروف ہوئے کہ چھٹے بیٹے کی پیدائش پر یار لوگوں نے اس کا نام بس کر اللہ تجویز کیا تھا۔ تم پروین کی محبت سے مکمل طور پر تائب ہو کر بھابھی کے گھٹنوں سے لگے بیٹھے تھے۔ اس نئی نسل کی خوبی کہ من بھاتا کھاتی ہے اور جگ بہتا پہنتی ہے۔ لڑکوں کی پینٹ کبھی بالکل نیوٹن کے سیب کے کشش ثقل پر عمل پیرا، یا یہ کہہ لو کہ روپے کی قدر کی طرح نیچے ہی نیچے گرتی ہوئی، تو کبھی یہ نامراد پتلون گیس کی طرح اوپر ہی اوپر سینے پہ چڑھتی ہوئی۔ رہ گئی لڑکیاں تو علامہ علامہ پائجامہ روز افزوں مہنگائی کی طرح اوپر ہی اوپر، اور قمیص کا گلا بکھرے ہوئے سمندر کی طرح بے کنار۔ لباس اتنا چست گویا جو دروں ہے وہ بروں ہے۔ تصور کی پتنگ کے پینگ لینے کو بھی کچھ نہیں بچا، گویا سب کچھ تشت اسبام رکھ دیا۔ یہ نوجوان اپنی زندگیاں اپنے طور پر جیتے ہیں، ہماری نسل کی طرح زندگی گزارتے یا گھسیٹتے نہیں ہیں، اور نہ ہی پچھلی نسل کے دکھ اور ذمہ داریوں کے صلیب اپنے کاندھوں پر لادنے کے قائل ہیں۔ یہ ہمارے مظلوم قدرت کی طرح اپنی جوانی بہنوں کی شادیاں کرتے ہوئے رول نہیں دیتے، انہیں اپنی خواہشوں کی طویل فہرست زبانی یاد ہے، اور یہ اس کے حصول کے لیے کوشاں بھی۔ ان میں دنیا کو تقسیر کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ وعدوں اور یادوں کو اپنے پیروں کی زنجیر نہیں بناتے ہیں۔ سب سے مزے کی بات مجھے اس نسل کی سب سے پیاری ٹرم پتہ ہے کیا لگتی ہے؟ موو آن۔ ہماری نسل میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر وہ بہت بھاری بھرکم اور ثقیل لفظ تھا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ موو آن تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹائم کیپسول ہو، حادثہ ہوا، کچھ دیر اسے سوچا، مختصر سا ماتم کیا، پھر زوم۔ موو آن، کوئی ملال اور پچھتاوے کا بیگج پیر کی زنجیر نہیں، گویا زندگی ہوا کے رخ پر سبک رفتار۔ یہ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے، اتنے آزاد کہ مانو مادر پدر ہی آزاد ہو گئے۔ لڑکیوں کی اکثریت شادی سے متنفر، یہ شادی کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور بچوں کو سوشل لائف میں ڈسٹربنس گردانتی ہیں۔ جانے کیوں اتنی ذہین فتین ہونے کے باوجود وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر کہ فطرت کے خلاف چلنے کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے۔ اس پر متضاد میڈیا جس نے فحاشی اور بے حیائی کا وہ طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ علامہ علامہ۔ دنیا کے بیشتر ترقی پسند ملکوں نے ہم جنس پرستی کو شخصی آزادی کا حق قرار دے کر رہی صحیح اقدار کی دھجیاں بھی اڑا دی ہیں۔ اس نسل کی ایک خرابی جو مجھے شدت سے ناگوار، وہ یہ کہ یہ بہت ہی مادہ پرست اور کیلکولیٹو ہے۔ جانے کس مجبوری کے تحت انہوں نے دل کو جلا وطن کر کے اس کی جگہ کیلکولیٹر کو نصب کر لیا ہے۔ ہاں، مجھے یہ سوچ کر وحشت ضرور ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں پروان چڑھنے والی نسل انسان ہوگی یا روبوٹ۔ انہوں نے دل کے کعبے کو ویران کر کے دماغ کو اپنا قبلہ اول بنا لیا ہے۔ یہ بھی مسلمہ حقیقت کہ اس نسل کو تھوڑے سے گداز کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی خوش قسمتی کہ یہ جس دور میں کی پیداوار ہے وہاں ٹیکنالوجی کی فراوانی ہے، یہ یقیناً نوازی گئی نسل ہے، لیکن بدقسمتی سے کثرت اور فراوانی ان کی روح پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ یہ ہماری جیسی محروم نسل نہیں ہے۔ ہماری نسل کو تو گینیز ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم وہ مظلوم نسل ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی سنی اور اب ہم اپنی اولادوں کی مان رہے ہیں۔ ہائے حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ بہت شکریہ۔ اس قلم شاہین کمال، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔